بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أو كما قال جل جلاله سبحانه وتعالى. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کے کرنے والے بہت ہی زیادہ ہیں. بظاہر دین والے، بلکہ دین کی دعوت دینے والے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے اور دوسرے لوگ. اور صرف یہی نہیں بلکہ ان گناہوں کے کرنے والوں کی ایک بڑی اکثریت ان گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد فخر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کی شخصیت کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ گناہ ایسے ہیں جو کرنے والے کی دنیا و آخرت کو برباد کر دیتے ہیں. اور ایک بڑی تعداد کہ کر تو وہ وہی گناہ ہیں کہ کر تو وہ وہی گناہ ہیں، لیکن اپنے آپ کو یکسر ان سے معصوم، مبرہ اور منزہ سمجھتے ہیں اور سارا بوجھ دوسروں پر ڈالتے ہیں. ایسے گناہوں میں سے ایک گناہ، اس کا ذکر اللہ مالک کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ کے سبق میں اللہ سے اس التجا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ کہنے والے نہ کرے اور سب سننے والوں کو اس گناہ سے اپنی رحمت سے بچا دے. اور جتنا وہ گناہ کر چکے ہیں، اللہ جانے کون بچا ہے. میں تو نہیں بچا، اللہ جانے کون بچا ہے. اور جو ہم کر رہے ہیں، اللہ ان گناہوں سے سچی توبہ پوری شرائط کے ساتھ کرنے کی میرے اور آپ کے نصیب میں فرمائے. وہ گناہ کیا ہیں؟ ایک لمبی فہرست ہے. آج کے سبق میں ان میں سے ایک گناہ، اور وہ ہے دوسروں پر ظلم کرنا. کون بچا؟ کون بچا ہے؟ دین کی دعوت دینے والے، سننے والے، مسجد بنانے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ مہذب، تعلیم یافتہ، فارن کوالیفائڈ اور کیا کچھ کہنے والے. کون بچا ہے؟ اللہ کرے سارے بچ جائیں. گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ بڑا دیندار بندہ بنتا ہے، بیوی پر کیا کیا ظلم کرتا ہے، اور بیوی حجن مائی ہے. اگر اس کا زور چلے تو لٹاڑنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی. بہویں، ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کیا نام ہیں سسر صاحب کے، اور وہ سمجھتے ہیں ہمارے گھر میں باندیاں اور لونڈیاں آ گئی. اور اگر بہو کا بس چلتا ہے تو وہ بھی آفت کی پڑیا بن کے دکھاتی ہے.
داماد کچھ نہ پوچھو، اور اگر سسر کے خاندان سسر والے زوردار ہیں تو پھر داماد کون بچا ہے؟ اللہ سب کو بچائے۔ مزدور، کاریگر، ملازمین یا مالکان، اللہ جانے کون بچا ہے، اللہ سب کو بچائے۔ آئیے جو اپنی کیفیت ہے، اگر میں آپ دیانتداری سے غور کریں تو بغیر کسی کے پاس جانے کے ہمارا نقشہ ہمارے سامنے آ جائے۔ یہ کتاب و سنت، یا کم از کم سنت کی روشنی میں، بلکہ کتاب و سنت بھی اس کے بارے میں کچھ بات سمجھنے کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ ابتدا میں جو حدیث شریف پڑھی، امام مسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آپ کا یہ بیان ان بیانات میں سے ہے جن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے احادیث کو جو روایت کیا ہے وہ بیان کیا، یعنی حدیث قدسی ہے۔ الفاظ بھی اللہ کے اور معانی بھی اللہ کے، قرآن پاک بھی اللہ پاک کے الفاظ اور اللہ تعالی کے معانی، لیکن حدیث قدسی میں اور قرآن پاک میں ایک بنیادی فرق ہے۔ قرآن پاک کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے، حدیث شریف کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے بندو، کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں، اے میرے بندو، یقیناً میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کی ہے کہ میں نے ظلم نہیں کرنا۔ اللہ اکبر! اگر کھوپڑی میں عقل اور سینے میں ایمان ہو، اس سے زیادہ زوردار بیان ہو سکتا ہے؟ اللہ مالک یا عبادی کہہ کے اے میرے بندو، پیار ہے، انتہائی پیار، شفقت ہے، انتہائی شفقت۔ اور بات کا آغاز کیسے کر رہے ہیں، اس کی تشریح اللہ بہتر جانے، جو سمجھ میں آ رہی ہے، میں لا یسأل عما یفعل، میں وہ ہوں جو کروں کسی کو پوچھنے کی جرات نہیں۔ واللہ یحکم لا معقب الحکم، میں جو فیصلہ کروں کسی کی ٹالنے کی گنجائش نہیں۔ میں تمام کائنات کا خالق، میں تمام کائنات کا مالک، میں تمام کائنات کا رازق، میں تمام کائنات کا مدبر، تدبیر کرنے والا، میں تمام کائنات کو زندگی اور موت دینے والا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ توجہ فرمائیے، انداز سخت ہے لیکن میرے لیے، مجھے حیا نہ آئے، میں اور اسی طرح آپ بھی، کوئی کسی چیز کا مالک ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے، ابھی کھڑے کھڑے اللہ میری زندگی کا سوئچ آف کر دے، میں ایک حرف بھی بول سکتا، یا آپ مجھے ایک لمحہ کے کروڑویں حصے کے مطابق دیکھ سکتے ہیں؟ یہ جو غبارہ ہے جو میں آپ اٹھائے پھر رہے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ غبارے کے نکلنے سے تو شاید کچھ وقت درکار ہو،
میرے اور آپ کے غبارے سے نکلنے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ بس اس سے زیادہ میری اور آپ کی کوئی حیثیت ہے؟ توجہ فرمائی اللہ کے بیان پر. خان صاحب، رانا صاحب، شیخ صاحب، سب کے لیے بات. تو ہے کیا؟ سلیم خان صاحب بات واضح ہو رہی. تو ہے کیا؟ جبار و قہار، شہنشاہ رب، کائنات کے مالک رب اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ یقیناً میں نے اپنے اوپر یہ بات حرام کی ہے، میں نے ظلم نہیں کرنا. لا الہ الا اللہ. یا اللہ عقل دے دے، یا اللہ ایمان دے دے. کدھر بھٹک رہے؟ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فلا تظالموا، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اللہ اکبر. اتنے بڑے ظلم نہیں کر رہے تو کیوں کر رہا؟ آج کی گفتگو کی دوسری دلیل، اور وہ کیا ہے کہ کسی پر ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو، ظلم کرنے والا کچھ بھی ہو اور مظلوم کوئی بھی ہو، کیا ہوتا ہے؟ ظالم رب العالمین ان کے غضب کو دعوت دیتا ہے، ان کے غضب کو چیخے مار مار کے آواز دیتا ہے. سماعت فرمائیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. بے شک اللہ ظالم کو مہلت دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. یہ مہلت ہم میں سے بہت زیادہ لوگوں کا بیڑا غرق کر رہی ہے. ظلم کرتا ہے، عذاب الہی کے آنے میں کچھ دیر ہو رہی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ شیطان بن رہا ہے. یہی ہے، اس کی شرارت میں کمی نہیں اضافہ ہوتا ہے. اسے حیا نام کی چیز اگر پہلے کچھ تھی تو وہ بھی روانہ ہو جاتی ہے. ایسے کہ نہیں جو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، بیان کی سکت نہیں، اور آپ مجھ سے کم نہ جانتے ہو کیا کیا ظلم ہو رہے. سماعت فرمائیے اور اس پیغام کو سب سے پہلے میں آپ اپنے دل میں اتاریں اور پھر عام کریں اور اپنے بچوں کو یاد کروائیں. ان اللہ یملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی ظالم کو مہلت دیتے اور پھر کیا ہے، پھر جب وہ پکڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ملزم بھاگ جاتا ہے، افغانستان چلا جاتا ہے، کسی ایسے ملک میں چلا جاتا ہے جو شیطانوں کے باپ ہے. کیا ہوتا ہے؟ لم یفلتہ، پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ علیم شدید.
اور اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ جب وہ بستی کو پکڑتے ہیں، یعنی بستی والوں کو پکڑتے ہیں، تو پھر ان کی پکڑ نہایت دردناک، اور جس دردناک کو اللہ نہایت کہیں وہ کتنی دردناک ہوگی۔ اس عذاب کے آنے سے پہلے کوئی کہنے والا، سننے والا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یقیناً ان کی پکڑ نہایت دردناک، سخت، اور یہ پکڑ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ گفتگو کا تیسرا گوشہ وہ یہ ہے، ظالم مظلوم کو یہ موقع دیتا ہے کہ اس کے خلاف ان کا دروازہ کھٹکھٹائے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اس کے خلاف اس کے دروازے پر دستک دے، یہاں دستک دینے والا محروم نہیں ہوتا، ان کے دروازے پر آواز لگائے جنہوں نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ انہوں نے مظلوم کی فریاد سننا ہے اور اس کی مدد کرنا۔ آئیے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ فرامین میں سے کچھ سماعت فرمائیں۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لا الہ الا اللہ، مظلوم کی بددعا سے بچ جا۔ میرے ساتھ دہرائیے، شاید خطبہ کے بعد مجھے اور آپ کو یہ سبق یاد رہے، سب دہرائیں، بیٹیاں بھی نیچے دہرائیں، مظلوم کی فریاد سے بچ جا، مظلوم کی بددعا سے بچ جا۔ کیوں؟ ساتھ دلیل دے دی مسٹر صاحب، ایک چیز سمجھائی، ساتھ دلیل دے دی۔ کیا دلیل ہے؟ کیونکہ اس کی فریاد اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ تو بیوی پر ظلم کرتا ہے، طرح طرح سے اذیت دیتا ہے، اس کی ماں اور باپ کے برے برے نام رکھتا ہے، اس کے بہن بھائیوں کو برا کہتا ہے اور سمجھتا ہے مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ پوچھنے والا رب جبار و قہار ہے، اور جب وہ پوچھتا ہے تو پھر ان کے خلاف کوئی سننے والا ہے۔ فرمایا مظلوم کی فریاد سے بچ جا، اس کی فریاد اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا، امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے، ادرہ نوازش مرد اور عورتیں دونوں غور کریں، ظالم مرد بھی ہو سکتا ہے، عورتیں بھی ہو سکتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں مرد زیادہ ظالم ہیں، کچھ سمجھتے ہیں عورتیں، یہ جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کیس ٹو کیس، کہیں کوئی ظالم ہے، کہیں کوئی، اور کہیں دونوں ہی ظالم۔ رشتہ صاحب ایسے ہی ہے نا، کہیں دونوں ہی ظالم۔ تو ہم اپنے بارے میں سوچیں، فریق ثانی کا نہ سوچیں، ہمیں اپنا کیس بھگتنا ہے۔
فرمایا ثلاث دعوات لا شک فی اجابتہن، تین فریادیں اللہ کے لیے میں آپ یاد کر کے جائیں. یہ سبق سننے سنانے تک نہ رہے، نہ کہنے والا نہ لائق اور نہ سننے والے لے کے جائیں، نقشے بدل دیں اور انشاءاللہ بدل سکتے. ثلاث دعوات لا شک فی اجابتہن، تین بددعائیں لا الہ الا اللہ، تین بددعائیں ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوہ ہمالی اپنی جگہ سے بدل جائے، ماؤنٹ ایورسٹ اپنی جگہ چھوڑ جائے، ان کا فرمان اپنی جگہ نہیں چھوڑ. تین بددعائیں ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، اور ان میں سے پہلی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا. اللہ اکبر، اللہ بچا لے. اسی حوالے سے تیسری بات، مظلوم کی بددعا جاتی ہے آسمانوں پر کس طرح، کس رفتار سے؟ پیسنجر گاڑی ہے، پرانا ماڈل ہے، شفقت صاحب سمجھ آ رہی؟ کس رفتار سے جاتی ہے؟ میں اور میرا سب کچھ قربان ہو جائے یہ باتیں بتلانے والے پر صلی اللہ علیہ وسلم. ان ایسا خیر خواہ پوری انسانیت کے لیے اللہ کے بعد کوئی نہیں. رب جلال گواہ ہے، جہاں تک دیکھا سنا اور پڑھا ہے ان ایسا خیر خواہ کائنات میں اللہ کے بعد کوئی نہیں. بددعا کے آسمان تک جانے کی رفتار کیا ہے یہ بھی بتلا دی. توجہ فرمائیے، امام حاکم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنها تصعد كأنها شرارہ. مظلوم کی بددعا سے بچ جاؤ، وہ اس طرح اوپر چڑھتی ہے جیسے آگ کا چنگارا ہو. اللہ بچائے، اللہ بچائے. کسی گھر میں کسی فیکٹری میں آگ لگی ہو، اس کے شعلے اور چنگارے بلند ہونے میں کتنی دیر ہوتی ہے؟ کس سپیڈ سے جاتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ جانے، ہمیں تو پتہ نہیں، لیکن ہم تو یہی جانتے ہیں بہت تیز جاتے ہیں. مزید سماعت فرمائیے اور اسی پر گفتگو روکوں گا انشاءاللہ. امام طبرانی نے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی حدیث کچی نہیں، امام طبرانی نے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنها تحمل على الغمام ويقول الرب عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. مظلوم کی بددعا سے بچ جا، کس کے یہ خطاب ہے؟ فضل الہی کے لیے اور سب کے. فاطمہ، ساجدہ، تمام خواتین کے لیے، حاکم اور محکوم، سول اور ملٹری، جج اور وکیل، ہر ایک کے لیے خطاب. مظلوم کی بددعا سے بچ جا،
क्यों? मजलूम की बद्दुआ से बच जाओ, क्योंकि क्या होता है, वो बादलों से ऊपर उठाई जाती है और इंतहा हो गई। फरमाया, अल्लाह ताला जवाब में फरमाते हैं, मुझे मेरी इज्जत और बुजुर्गी की कसम, अल्लाह कसम खाते, लअंसुरन्नक, यकीनन मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, वलो बादहीन, अगरचे एक मुद्दत के बाद। मजलूम उसकी मदद का कौन ऐलान करता? और कसम खा के, हां कब करूंगा? जब उनकी हिकमत होगी। पहले से फरमा दिया, 1 सेकंड में करूं या साल में करूं, लेकिन जालिम बच जाए वहां ये बात नहीं है। अल्लाह मुझे आपको जुल्म से बचाए। जो कर चुके हैं अल्लाह उसकी तलाफी की तौफीक दे, और आइंदा खुतबा जुमा भी अल्लाह आफियत और खैरियत अता फरमाए। इसी मौजू के हवाले से कुछ मजीद गुजारिशात के साथ करने का आजिज़ाना इरादा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।